کی ذرا حوالے سن لو جو حدیث دینے لگا ہوں، بعد میں کسی کو مروڑ نہ اٹھے۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، اہل سنت کے چوٹی کے امام، بخاری مسلم کے استاذ، اتنے بڑے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل جا کے سعودی عرب میں نام لے، لوگ گردن جھکا لیں۔ ان کی فضائل صحابہ کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے جو سنانے لگا ہوں۔ محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب الاشرہ، انہوں نے جو اشرہ مبشرہ پہ کتاب لکھی ہے، توجہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام عبد الرزاق کی المصنف، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ یعنی پوری صحاح ستہ کے استاد، حدیث کی دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے ان کی المصنف، 40,000 سے زائد حدیث ہے۔ آپ بخاری مسلم کھول کے پڑھیں، ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ آپ کو ملے گا حدثنا عن ابو بکر ابن ابی شیبہ، یعنی ہر دوسرے تیسرے صفحہ میں حدیث ہی ان سے لی ہے۔ اتنے بڑے چوٹی کے محدث دے رہا ہوں، ذرا حدیث سنو۔ حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ ذرا میں ذرا پتہ کروں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے پوچھا آقا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا؟ اب جو حضور نے جواب ارشاد فرمایا وہ دینے لگا ہوں۔ میرے آقا فرماتے کنتو آنا وعلی نوراً بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی۔ ایک خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور تھا۔ یعنی پہلے سب سے پہلے ایک نور بنا۔ توجہ، حدیث ختم نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے فلما خلقہ اللہ تعالی آدم، پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کو تخلیق کیا۔ جب آدم کو تخلیق کیا وَسَلَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، پھر اس نور کو اللہ نے اٹھا کے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر کر دیا۔ سورہ ہجر پڑھے آپ، سورہ ہجر پڑھیں، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی نا اللہ نے، کلبوت بنایا، باڈی، تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ یعنی جب تک جس کا نصیب، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک آدم علیہ السلام کا کلبوت خالی تھا نا، سجدہ نہیں تھا۔ اور بھائیا گھر خالی ہون نہ تے سجدے نہیں ہوندے۔ جب تک گھر والے نہ آ جائیں، وہ گھر والے آئیں گے تو گھر کو سجدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، وہ سجدہ تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو تھا۔ توجہ رکھیے ذرا میری طرف، جب نور کو کہا نا سجدہ کرو تو جتنے بھی نور تھے نا وہ سارے سجدہ ریز ہو گئے، فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ کس کو؟ وہ آدم کو نہیں یار، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو۔ ایک جملہ کہنے دو مجھے، اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو ایک نور سمجھ کے گردن جھکا لینا وہ فرشتوں کی سنت میں ہے، اور جو ان کے سامنے اکڑ جائے وہ ابلیس کی سنت میں ہے۔ اور آگے سنیں، ایک حدیث دینے لگا ہوں جس کو امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے، امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے۔ وقت بچانا چاہتا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ حدیث سنو، حضور فرماتے خرج
وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ صِفَاهٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَىٰ أَنْ وَلَدَنِي أَبِّي وَأُمِّي. آؤ دساؤں کہ آدم نے کیوں چنے ہیں؟ آقا فرماتے آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر یہ نور گیا نا، جس بدن میں گیا بدن والیاں بھی پاک، جس سرب میں گیا سرب والے بھی پاک. اب بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، یعنی حضور فرما رہے جب سلبن الى سلب فلم یزل اللہ ینفلہ من سلبن الى سلبن، آدم سے لے کے آگے یہ ٹرانسفر ہوتا رہا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور. توجہ میری طرف، نبوت بھی امامت بھی ایک ہی نور کی صورت میں آگے آتی رہی. حتی اکرہ فی صلب عبد المطلب. توجہ میری طرف، یہ میں نے حدیث دکھا کے جانا ہے مسند احمد بن حنبل سے، فضائل صحابہ سے. حضور فرماتے ہیں آتا رہا نور ایک ہی، آتا رہا یہاں تک کہ سرکار عبد المطلب تک نور ایک ہی تھا. چلو میں آپ کو سنائی دیتا ہوں یار، میں سنائی دیتا ہوں. آدم کی طرف نور آیا، ان کے بیٹے شیس کی طرف آیا، ان کے بیٹے انوش کی طرف آیا، ان کے بیٹے کنان کی طرف آیا، ان کے بیٹے محلیل کی طرف آیا، ان کے بیٹے یارت کی طرف آیا، ان کے بیٹے اتریس کی طرف آیا، ان کے بیٹے متشالے کی طرف آیا، ان کے بیٹے لامک کی طرف آیا، ان کے بیٹے نوح کی طرف آیا، ان کے بیٹے سام کی طرف آیا، ان کے بیٹے فرخشاد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عابر کی طرف آیا، ان کے بیٹے فالق کی طرف آیا، ان کے بیٹے سارو کی طرف آیا، راؤ کی طرف آیا، سارو کی طرف آیا، ناہور کی طرف آیا، تارق کی طرف آیا، ابراہیم کی طرف آیا، ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف آیا، ان کے بیٹے کدار کی طرف آیا، ان کے بیٹے آرام کی طرف آیا، ان کے بیٹے عود کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماضی کی طرف آیا، ان کے بیٹے سامی کی طرف آیا، ان کے بیٹے زارع کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناہد کی طرف آیا، ان کے بیٹے مقصر کی طرف آیا، ان کے بیٹے ایہام کی طرف آیا، ان کے بیٹے فناد کی طرف آیا، ان کے بیٹے ایسر کی طرف آیا، ان کے بیٹے دیشان کی طرف آیا، ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، ان کے بیٹے عربی کی طرف آیا، ان کے بیٹے ینہن کی طرف آیا، ان کے بیٹے یحزن کی طرف آیا، ان کے بیٹے یسربی کی طرف آیا، ان کے بیٹے سمبر کی طرف آیا، ان کے بیٹے حمدان کی طرف آیا، ان کے بیٹے دعا کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبید کی طرف آیا، ان کے بیٹے ابکر کی طرف آیا، ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماخی کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناہش کی طرف آیا، ان کے بیٹے جاہم کی طرف آیا، ان کے بیٹے تابع کی طرف آیا، ان کے بیٹے یدلاف کی طرف آیا، ان کے بیٹے بلداس کی طرف آیا، ان کے بیٹے حاضا کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناشد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عوام کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبئی کی طرف آیا، ان کے بیٹے کموال کی طرف آیا، ان کے بیٹے بوز کی طرف آیا، ان کے بیٹے اوز کی طرف آیا، ان کے بیٹے سلمان کی طرف آیا، ان کے بیٹے حمیسی کی طرف آیا، ان کے بیٹے عاد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عدنان کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماد کی طرف آیا، ان کے بیٹے نزار کی طرف آیا، ان کے بیٹے مدر کی طرف آیا، ان کے بیٹے الیاس کی طرف آیا، ان کے بیٹے مدرکہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے خزیمہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے کنانہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے نظر کی طرف آیا، ان کے بیٹے مالک کی طرف آیا، ان کے بیٹے فہر کی طرف آیا، ان کے بیٹے غالب کی طرف آیا، ان کے بیٹے لوئی کی طرف آیا، ان کے بیٹے کام کی طرف آیا، ان کے بیٹے مرہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے کلاب کی طرف آیا، ان کے بیٹے قصی کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبد مناف کی طرف آیا، ان کے بیٹے ہاشم کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبد المطلب کی طرف آیا. حتی اکرہ فی صلب عبد المطلب. توجہ میری طرف رکھو. آپ بتاؤں آل ابراہیم کون ہے، آل عمران کون ہے؟ سرکار عبد المطلب تک نور ایک آگے. حضور فرماتے ہیں حدیث دے رہا ہوں فَقَسَّمَهُ قِسْمَيْنِ. حضور فرماتے عبد المطلب تک تو نور ایک تھا، یہاں سے آ کے دو حصے ہوا. کتنے حصے ہوا؟ دو حصے ہوا. قسمین، دو حصے ہوا. قسمن الی صلب عبداللہ بن عبد المطلب و قسمن الی صلب ابو طالب بن عبد المطلب. حضور میں دو حصے ہوا. نبوت کا نور چلا گیا سرکار عبداللہ کی طرف،